جمعرات کا دن آیا، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن آیا، اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے کہا کاغذ اور قلم لاؤ، میں کچھ لکھ کر دے دیتا ہوں، کاغذ اور قلم لاؤ، میں کچھ لکھ کر کے دیتا ہوں تاکہ کوئی میرے بعد تمہارے اندر گمراہی نہ پیدا ہو۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ نے کہا اگر اللہ کے نبی قلم اور کاغذ منگوا رہے ہیں تو ہمیں دے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ بات لکھنی ہو۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اسلام مکمل ہو چکا ہے، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تو اب تک اللہ کے نبی بتا چکے ہوتے، اس لیے آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیا جائے اور کاغذ قلم نہ لایا جائے، آپ کو اور زیادہ تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ جب بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا او لوگوں یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے صحابہ کو وہاں سے ہٹا دیا۔ آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے، آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دے دی، اذان دینے کے بعد آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، چل کر کے نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اے بلال میں جب تک غسل نہیں کر لوں گا، میں نہا نہیں لوں گا، میں نہیں آ سکتا، کمزوری ہے میرے اندر۔ آپ نے پانی منگایا، ایک ٹب کے اندر پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آپ جب اٹھ کر کے کھڑے ہونے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، ابھی کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ انتظار میں کہ آپ آئیں تو نماز پڑھی جائے۔ آپ نے پھر سے غسل کیا، تین مرتبہ آپ نے غسل کیا، لیکن تینوں مرتبہ آپ کو چکر آ گیا اور بے ہوش ہو کر کے آپ گر پڑے۔ جب آپ نے دیکھ لیا میرے اندر مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے، میرے اندر نماز پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، آپ نے فرمایا او لوگوں جاؤ ابو بکر سے کہو، ابو بکر سے کہو وہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں ڈر گئی، میں سوچنے لگی اگر اللہ کے نبی کی جگہ میرے باپ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے باپ پر انگلی اٹھائیں کہ اس نے نبی کی زندگی میں نبی کے موجودگی میں نماز پڑھائی تھی۔ تو میں نے بہانہ کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے باپ سے نماز نہ پڑھوائیے، میرے والد بڑے کمزور دل کے ہیں، میرے والد ہو سکتا ہے کہ نماز میں رو پڑے اور الفاظ ان کی زبان سے نہ نکلے، اے اللہ کے نبی کسی اور کو امام بنا دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو ابو بکر کے علاوہ کوئی منظور ہی نہیں ہے، نماز اگر پڑھائیں گے تو ابو بکر پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کی، سوموار کے دن فجر کی نماز تک 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں پڑھائی ہیں۔ میرے پیارے صاحب جمعہ کا دن آیا، اللہ کے نبی کمزور ہے، مسجد میں آنے کی طاقت نہیں ہے۔ سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی نے اما عائشہ سے کہا ہے عائشہ میرے پاس ایک سونے کی ڈلی تھی، ذرا دیکھو کیا وہ سونے کی ڈلی میرے پاس ہے۔ اما عائشہ نے تلاش کیا تو سونے کی ڈلی مل گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہو، جاؤ اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس سونے کو غریبوں کو دے دو، فقیروں کو دے دو۔ حضرت عائشہ نے اس سونے کی ڈلی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کمزور ہے آپ، مرض الموت میں ہیں آپ، مگر فکر ہے کہ میرے گھر میں سونا چاندی نہیں ہونا چاہیے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا
بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ او لوگوں، او نبی سے محبت کا دم بھرنے والوں، او نبی کو چاہنے والوں، تم تو دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگے چلے جائے ہو۔ تمہارے نبی نے تو دنیا کی دولت سے اپنا کوئی تعلق نہیں جوڑا۔ تمہارے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں اپنے گھر میں رکھے ہوئے سونے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور جب تک وہ سونا صدقہ نہیں کر دیا تب تک اللہ کے نبی کو چین نہیں ملا۔ اسی بیماری کے عالم میں جب آپ محسوس کر رہے تھے میرا آخری ٹائم ہے، بار بار چادر کو اوڑھ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اوڑھ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اسی بے قراری کے عالم میں، اسی بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد بنا لی، انہوں نے مسجد پر قبر بنا لی۔ نہ قبر پر مسجد بنانا جائز ہے، نہ مسجد پر قبر بنانا جائز۔ اسلام کے اندر قبر اور مسجد کو الگ الگ رکھا گیا ہے، نہ تو آپ مسجد کے اوپر قبر بنا سکتے ہیں نہ قبر کے اوپر مسجد بنا سکتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی کو احساس تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میرا آخری ٹائم ہے، ہو سکتا ہے میری قبر کے اوپر بھی لوگ اس طریقے کا کام کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ لعنت ہے اللہ کی یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ امت اتنی بدنصیب ہے کہ اپنے نبی کی آخری وصیت کو بھول گئی، اور آج بھارت کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے اور بھارت کا کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جہاں کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پر آج سجدہ نہ ہو رہا ہو، وہاں سر نہ جھکایا جا رہا ہو۔ کتنے ایسے درگاہ اور قبر ہے جہاں لال کالے پیلے دھاگے باندھے جاتے ہیں، سر جھکائے جاتے ہیں، عورتیں وہاں جاتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس امت نے اپنے نبی کی آخری وصیت کا خیال رکھا۔ اور آگے بڑھیے، اتوار کا دن آیا، انتقال سے ایک دن پہلے آج بھی اللہ کے نبی کی طبیعت بہت خراب ہے، کمزوری سے آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے، مسجد میں جا نہیں پا رہے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ ہلنے کی، ایسا لگا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ کی زبان چل رہی ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے میں نے کان لگا کر کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، آخری ٹائم میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ کہتی ہیں جب میں نے کان لگا کے سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرو، او لوگو تم نماز کا خیال کرو، او لوگو تم نماز کو برباد نہ کرو۔